السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ متن طحاویہ کے نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے ساتھ جہاں تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جو مسائل اس وقت عقیدے کے بیان کیے جا رہے ہیں بہت ہی اہم مسائل ہیں، اور جو آنے والے مسائل ہیں کل کے درس سے انشاءاللہ وہ اور بھی زیادہ اہم ہیں، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور خلافت کا مسئلہ کہ خلافت کی ترتیب اہل سنت والجماعت کے یہاں کیا ہے، صحابہ کرام میں افضلیت کس کو اور کس قدر حاصل ہے، ان کی ترتیب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور مسائل آگے آ رہے ہیں، جس میں اہم کرامات کا مسئلہ ہے کہ کرامات کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اشراط الساعہ کے بارے میں گفتگو آ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے مسائل جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے کے متن کے اخیر میں ان کو جمع کیا ہے، یہ سارے کے سارے مسائل بے انتہا اہم اور ضروری ہیں، اور انشاءاللہ ان پر گفتگو ہماری ہوگی۔ آج جو کل گفتگو چل رہی تھی اسی کا تتمہ ہے۔ میں عزیزم ولید سلمہ سے کہوں گا کہ وہ آج جو فقرے پڑھے جانے ہیں جو کل بھی پڑھے گئے تھے اور باقی رہ گئے تھے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکے تھے، تو آج وہ اس کو پڑھ دیں تاکہ آج درس پھر شروع کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى۔ حسب۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان فقروں میں جو بات کل ذکر کی تھی اسی کا تتمہ نقل فرمایا ہے۔ کل یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین دعوتوں کو، اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا ہے اور ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، قضاء حاجات کرتا ہے، قاضی حاجات ہے وہ، اور انسانوں کی ضروریات کی تکمیل فرمایا کرتا ہے، انسانوں کی مانگوں کو پوری کیا کرتا ہے۔ اور یہیں سے اگلا جو فقرہ ہے وہ متعلق ہے، جس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے اور اس کی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین کسی چیز کی ملکیت اس پر نہیں ہے۔ اور یہ جملہ
پہلے والے جملے کی مضمون کو مزید تقویت فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا قاضی حاجات ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا کائنات کے اندر مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ آزادانہ تصرف اپنی ملکیت میں کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں، کوئی قوت اس کے داد و دہش پر قدغن لگانے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سارے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی فریاد رسی کرتا ہے، اور ان کی حاجتوں کو مکمل فرماتا ہے، ان کی ضرورتوں کو مکمل فرما دیا کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور اپنے زیر ملکیت، زیر تصرف چیزوں میں سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو گویا یہ جملہ پہلے والی جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا ہے، اسی جملے کی تائید اور اسی کی ایک طریقے سے دلیل فراہم کر رہا ہے یہ جملہ، کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کی دعاؤں کو قبول اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دینے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اور اس کا خزانہ کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات اسی کی ہے، اور پورے کا پورا تصرف اسی کا ہے، اس کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کے اندر سکھلایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا کہ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے استغنا نہیں ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جس نے بھی اپنے آپ کو مستغنی سمجھا اللہ رب العالمین کی ذات سے پلک جھپکنے برابر بھی، یعنی اللہ رب العالمین کا احتیاج اپنے لیے محسوس نہیں کیا، اپنے آپ کو بے پرواہ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات سے بے نیاز سمجھا، تو اس نے کفر کیا اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یغضب ویرضی لا کاحد من الورى، اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن مخلوقات میں سے کسی کی غضبناک اور خوش ہونے کی طرح نہیں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آج کا جو درس ہے اس میں یہ بات ذکر کی ہے۔ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ، جو امام طحاوی رحمہ اللہ کا جملہ ہے، یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ملکیت میں متفرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جس طرح کا بھی تصرف کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، اور مالک اپنے مملوکہ چیز کے اندر جس طرح کا بھی چاہے تصرف کرے، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی کائنات میں کوئی چیز اثر نہیں ڈال سکتی مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے اپنے ملک میں، وہ تنہا رب ہے، اور سارے کے سارے بندے اس کے محتاج ہیں۔ جس طریقے سے ربوبیت کے مظاہر میں سے گفتگو چل رہی ہے، ربوبیت کے مظاہر کی گفتگو چل رہی ہے، دعا بھی ربوبیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، تو اسی کے بعد افراد کا تذکرہ یہاں بھی کیا گیا ہے۔ بندہ اپنے رب سے اس لیے دعا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جس ذات کے سامنے وہ دستے سوال دراز کر رہا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور یہ سمجھ کر اللہ رب العالمین کی عظمت شان اس کے ذہن و دماغ میں آتی ہے، اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر اکیلا وہی تصرف کرنے والا ہے، وہی کائنات کے اندر عمل دخل رکھنے والا ہے، کوئی اور ذات نہیں۔
اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ جو جملہ کہا کہ ولا غنا عن اللہ تعالی طرفت عین ومن استغنى عن اللہ طرفت عین فقد کفر وصار من اہل الحین، یعنی ایک بندہ اپنی آنکھوں کی حرکت کے برابر بھی، اتنی مختصر سی مقدار زمانے کی یا وقت کی، اس مقدار میں بھی بندہ اپنے رب سے مستغنی، اللہ رب العالمین سے مستغنی، بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندہ اپنی آنکھ کو جو حرکت دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے اور اسی کے فضل سے ہے، اسی کی عطا سے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین پلک کو جھپکنے سے روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو جھپکنے کی صلاحیت نہ دے سکے، تو انسان پلک جھپکنے برابر بھی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جملہ در حقیقت جیسا کہ کل بھی ذکر کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماثور دعا ہے وہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اخذ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریو پلک جھپکنے برابر بھی۔ اس سے پہلے اس پر گفتگو آ چکی ہے اور وہاں پر یہ بات میں نے ذکر کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ یہیں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک خود اعتمادی کی بات کہی جاتی ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ ہونا چاہیے اور ثقہ ہونا چاہیے، اور انسان کو جو ہے اگر خود اعتمادی نہیں آتی تو انسان کی پرسنالٹی کے اندر نقص ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کسی کونے خدرے میں درست نہیں لگتی۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور یہ برابر آپ کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ میری ذات کو میرے نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو پھر نفس پر بھروسہ، اپنے دل پر بھروسہ یا اپنی عقل پر بھروسہ یا اپنی طبیعت پر بھروسہ، پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک مومن کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور جس نے بھی اپنے نفس پر پل بھر کے لیے بھی بھروسہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں امام طحاوی نے کیا کہا کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا اور کفر کا کام اس نے کیا۔ جو بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اسے غنا حاصل ہے، اسے بے نیازی حاصل ہے چاہے پل بھر کے لیے، تو وہ کفر کا کام اس نے کیا اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ فطور آ گیا کہ اس کے پاس جو قوت ہے، اس کے پاس جو طاقت ہے، اس کے پاس جو سکت ہے، اس سکت سے وہ اپنی سوچی ہوئی کسی چیز کو مکمل کر سکتا ہے، اپنے سوچے ہوئے کسی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی حاجت، اللہ کی ضرورت اسے نہیں ہے، تو ایسا کرنا انسان کے لیے باعث کفر ہے اور انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور یہ کام ابلیس کا کام ہے۔ اس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا اور وہیں سے اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور پھر اس نے سب سے پہلے استغنا ظاہر کیا، اور پھر اسی کے ذریعے، اسی کی پاداش میں کفر کا ارتکاب اس نے کیا، اور پھر تکبر ہوا اور تکبر کا ارتکاب اس سے ہوا، اور اسی کی وجہ سے کفر اور جہنم کے اندر ہمیشہ کا وہ مستحق قرار پایا۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ خاص طور سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے، اپنے نفس پر نہیں، اپنی ذات پر نہیں۔ اپنی ذات پر توکل ایک بندہ مومن کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ چیز درست ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے کہ اللہ مجھے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سکھا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے برعکس کیا تھی کہ اللہ مجھے اپنی ذات کے حوالے نہ کریو پلک جھپکنے کے برابر بھی۔
تو इस मजमून को हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि अमली तौर पर इसके अंदर बड़ी कोताहियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यग़ज़बु व यर्ज़ा ला कअहदिन मिनल वरा। इस फ़िक्रे के अंदर इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात फ़िअलिया इख्तियारिया में से दो सिफ़तों को ज़िक्र फरमाया है, ग़ज़ब और रिज़ा। इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ज़बनाक होता है और खुश होता है, लेकिन मखलूक़ात में से किसी मखलूक के खुश होने और ग़ज़बनाक होने की तरह नहीं। यहाँ पर इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने दर हकीकत जहमिया, मुअतज़िला, कुल्लाबिया, अशअरिया और मातुरिदिया पर रद्द किया है। इन सारे के सारे फ़िरक़ों पर इमाम तहावी रहमहुल्लाह का ये जुमला रद्द है। क्या फरमाया इमाम तहावी ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ज़बनाक होता है और खुश होता है, मखलूक़ात में से किसी के खुश होने या ग़ज़बनाक होने की तरह नहीं। इसलिए कि इस बाब में जो बातिल या अहले बिदात के फ़िरक़े हैं, वो इसके बरख़िलाफ़ अक़ीदा रखते हैं। आप जानते हैं कि सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हैं, वो दो तरह की हैं, एक सिफ़ात ज़ातिया और एक सिफ़ात फ़िअलिया। जो तक़सीम की गई है बाद में, उस एतबार से सिफ़ात ज़ातिया उन सिफ़ात को कहा जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ हमेशा हमेश लाज़मी तौर पर जुड़ी हुई हैं, लाज़मी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ मुर्तबित हैं। और सिफ़ात फ़िअलिया, ये सिफ़ात फ़िअलिया ये इख्तियारिया होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और कुदरत के साथ इनका इह्तिकाक होता है या उससे जुड़ी हुई होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है ग़ज़बनाक होता है, जब नहीं चाहता तो ग़ज़बनाक नहीं होता है, जब चाहता है तो खुश होता है, जब नहीं चाहता है तो खुश नहीं होता है। तो गोया ये सिफ़ात ग़ज़ब और रिज़ा ये उन सिफ़ात में से हैं जो सिफ़ात फ़िअलिया इख्तियारिया कही जाती हैं, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के मशीयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से है। जी, और इन दोनों सिफ़तों में जहमिया, मुअतज़िला, कुल्लाबिया, अशायरा और मातुरिदिया ने इख्तिलाफ़ किया। उन लोगों ने सिफ़ात फ़िअलिया इख्तियारिया की नफ़ी की है। अब इस नफ़ी का जो उनके दरमियान दर्जा है, वो एक अलग मसला है कि किस तरीके से तावील करते हैं वो इन चीज़ों की। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने यहाँ सलफ़ सालिहीन के मनहज को साबित करना चाहा और सहाबाए किराम और अइम्माए इस्लाम का जो अक़ीदा है इन दोनों सिफ़ात या उमूमी तौर पर सिफ़ात फ़िअलिया इख्तियारिया के बारे में उस क्या नाम है उस मज़हब को या उस मसलक को इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त ग़ज़ब और सिफ़त रज़ा को साबित करते हैं, लेकिन उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर के तरीके पर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना साबित किया है, उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। लैसा कमिस्लिही शै, वो मखलूक़ात में से किसी के ग़ज़बनाक और रज़ामंद होने की तरह से रज़ामंद और ग़ज़बनाक नहीं होता, इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुशाबिह कोई चीज़ नहीं। तो जब कोई चीज़ नहीं, तो जब वो ज़ात में मुशाबिह कोई चीज़ नहीं, तो सिफ़ात में भी मुशाबिह कोई चीज़ नहीं है। बाकी रह गई बात वहुव्व समीउल बसीर, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित हैं। तो जैसे समा और बसर अल्लाह के लिए साबित हैं, अल्लाह ने इसी जुमले में साबित किया, इसी आयत के अंदर, वैसे ही सिफ़त ग़ज़ब और रज़ा भी साबित हैं। और जैसे समा और बसर मखलूक के मुशाबिह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नहीं है, वैसे ही ग़ज़ब और रज़ा भी मखलूक के मुशाबिह
نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے کلام کرنے کی طرح نہیں، سنتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے سننے کی طرح نہیں، دیکھتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے دیکھنے کی طرح نہیں، وہ اس کے لیے کامل زندگی اور حیات ثابت ہے، مخلوقات میں سے کسی کی حیات کی طرح نہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ارادہ ہے، قدرت ہے، لیکن مخلوقات میں سے کسی کے ارادے اور قدرت کی طرح نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی جائے گی کہ اس کے لیے وجہ ثابت ہے، چہرہ ثابت ہے، مخلوقات میں سے کسی کے چہرے کی طرح نہیں۔ اللہ کے لیے دو ہاتھ ثابت ہیں، لیکن مخلوقات کے میں سے کسی کے ہاتھ کی طرح نہیں۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن مخلوقات میں سے کسی کی استوا کی طرح نہیں۔ اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے غضبناک ہونے کی طرح نہیں۔ اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے ارادہ کرنے کی طرح نہیں۔ اللہ رب العالمین رضامند ہوتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے رضامند ہونے کی طرح نہیں۔ وہ محبت کرتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کی محبت کرنے کی طرح نہیں۔ وہ ناراض ہوتا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے ناراض ہونے کی طرح نہیں۔ تو ایسے ہی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ ذاتیہ ہوں، چاہے وہ فعلیہ ہوں، فعلیہ اختیاریہ ہوں، تمام کی تمام صفات میں وہی بات کہی جائے گی جو سمع و بصر اور ارادہ اور کلام کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات وارد ہیں ان کو اسی ڈھرے پر ناپا جائے گا اور اسی معیار پر پرکھا اور تولا جائے گا، اور اسی کے مطابق، اسی ضابط اور اسی دستور اور اسی قانون کے مطابق ان ساری صفات کو سمجھا جائے گا۔ یہ ہے سلف کا طریقہ، اور یہی امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ذکر کرنے کی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب اور صفت رضا وہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا مومنین سے اس وقت جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے صفت رضا قرآن نے ثابت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 119، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، سورۃ البینہ آیت نمبر 8، یعنی 1 2 3 4 سورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جی، اسی طریقے سے غضب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، صفت غضب کے حوالے سے دیکھیں آپ نے کہ اللہ نے کیا فرمایا، قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان سے برے اجر کے اعتبار سے یا سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ جن پر اللہ رب العالمین نے جن کو اپنی رحمت سے دور کیا، یعنی جن پر اللہ نے لعنت بھیجی اور جن پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا ڈالا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معزز رکھے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے دیکھیے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت غضب کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 93 سورہ نساء، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ۔
یہاں بھی اللہ رب العالمین نے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کا بدلہ بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ کی رحمت سے اس کو دور اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ وہ لوگ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، اور فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ تو ان ساری کی ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت رضا اور صفت غضب کو ثابت کیا ہے۔ حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا کے بارے میں فرمایا، اس حدیث کے اندر جس میں اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے اس کے آخر میں کہا کہ لما سألہم قال هل اعطیتکم قالوا نعم قال فإنی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا کہ اللہ رب العالمین جب پوچھے گا کہ کیا میں نے تم کو ساری چیزیں عطا کر دی، اہل جنت کہیں گے کہ ہاں، تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اپنی رضامندی اپنا رضوان تم پر اتارتا ہوں، آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ رضوان، احلال الرضوان کی جو صفت بیان کی، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی جو اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا اہل جنت کو۔ اسی طریقے سے کل ایک روایت گزری تھی کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے ڈھیر ساری احادیث ہیں جو صفت غضب اور صفت رضا کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتی ہیں۔ البتہ دوسرا مسئلہ یہاں پر ان دونوں صفات کے حوالے سے جو بیان کرنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی یہ دونوں صفتیں صفات فعلیہ اختیاریہ میں سے ہیں، یعنی جن کا تعلق اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے جب چاہتا ہے غضب کی صفت سے متصف ہوتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو نہیں متصف ہوتا ہے۔ ایسی رضا کی صفت سے جب چاہتا ہے متصف ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا تو متصف نہیں ہوتا ہے۔ کیا نام ہے، یہ صفات فعلیہ بقیہ صفات فعلیہ کی طرح سے اللہ رب العالمین کی مشیت اور قدرت سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسی چیز کو محدثین نے ثابت کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت نے اور اہل حدیثوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ اور اس کے لیے دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 کہ جس پر میں نے اپنا غضب اتار دیا فقد ہوا، تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غضب ان پر اللہ رب العالمین نے اتارا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر غضب نہیں تھا۔ تو اس کا اترنا یہ دلالت ہے اس بات پر کہ اس کا براہ راست تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ تو جب چاہا اللہ رب العالمین نے غضبناک ہونا تو غضبناک ہوا، اور جب چاہا رضامند ہونا تو رضامند ہوا۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث کے اندر احل علیکم رضوانی، یہاں بھی احلال رضوان کی بات کہی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت پر اللہ رب العالمین اپنی رضا کو اتار دے گا، تو ان پر اس کے بعد پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی غضبناک نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی رضا یہ اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ غضب اور رضا یہ دونوں اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ اختیاریہ میں سے ہے۔ جیسے محبت ہے، ناراضگی ہے، دوستی ہے، اللہ رب العالمین کی ولایت، یا اسی طریقے سے دشمنی ہے، اللہ رب العالمین کی کسی سے دشمنی، اللہ کا کسی سے دشمنی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری صفات فعلیہ اختیاریہ میں سے ہیں۔ جی، اب یہاں پر مخالفین کون ہیں؟ تو ذکر کیا کہ جہمیہ اور جہمیہ کے جو مشابہ ہیں لوگ، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ جن جن آیات میں غضب اور رضا کا ذکر آیا ہے، جن جن آیات میں اور احادیث میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پر غضب اور رضا مراد نہیں ہے، بلکہ
ان کے آثار مراد ہیں، یعنی جہاں غضب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں سزا مراد ہے، اور جہاں رضا کا ذکر کیا گیا ہے وہاں نعمتیں مراد ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک غضب اور رضا یہ ایک الگ دونوں مخلوق ہیں، جن کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے ان کے ساتھ جوڑ کر کے ان کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کسی پر کوئی نعمت اتارے تو گویا اللہ اس سے راضی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کسی پر عقوبت اتارے تو گویا اللہ اس پر غضبناک ہے۔ تو یہ جہمیہ اور جہمیہ کے جو موافقین ہیں ان کا مذہب ہے۔ یہ ایک فرقہ ہوا جو اہل بدعت کے فرقوں میں سے، جو غضب اور رضا کے بارے میں ایک خاص مضمون کا قائل ہے۔ دوسری تعویل کلابیہ کی ہے، اور یہ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی صفات کا انکار کیا۔ اور ان لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ ان لوگوں نے انکار اس لیے کیا کہ اس کا تعلق، ان دونوں صفات کا تعلق ارادہ اور مشیت سے نکل رہا ہے، اللہ کی قدرت اور مشیت سے اس کا تعلق نکل رہا ہے۔ تو ان کو یہ شبہ لگا کہ اگر اللہ کی مشیت سے اس کا تعلق جوڑا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کبھی اللہ کی رضا جو ہے ہوتی ہے اور کبھی رضا نہیں ہوتی ہے، کبھی غضب ہوتی ہے، صفت اللہ کی، اللہ رب العالمین جب متصف ہونا چاہتا ہے جب مشیت ہوتی ہے، اور جب نہیں مشیت ہوتی تو متصف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کی ذات میں تغیر لازم آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات میں تغیر لازم آتا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجسام کے اندر تغیر کا حلول یہ اس کو مخلوق بنا دیتا ہے، پھر اللہ خالق نہیں باقی بچے گا۔ اور اس شبہ کے تحت متکلمین کا جو مشہور شبہ ہے کہ محل حوادث ذات جو ہے اللہ کی بن جائے گی، اس شبہ کو لے کر کے ان لوگوں نے ان دونوں صفات کا انکار کیا۔ تو یہ مسلک جو ہے کلابیہ کا ہے، اور کلابیہ ہی کے قول کو اختیار کیا اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ نے۔ اسی لیے غضب اور رضا کے باب میں اشاعرہ یا کلابیہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان تینوں کا مسلک کیا ہے کہ غضب اور رضا یہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیمہ میں سے ہے، صفات قدیمہ میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو جس سے خوش ہونا تھا خوش ہو چکا، جس سے رضا ہونی تھی رضا ہو چکی، یعنی اس کا تجدد جو کہا جاتا ہے کہ مشیت اور ارادے سے مشیت اور قدرت سے تعلق ہے، اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العالمین کی صفات قدیمہ میں سے مانتے ہیں، اس طور پر کہ اس کے احاد کا تجدد نہیں ہوتا، اور اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے رضامند ہوا وہ ہمیشہ رضامند رہا، اور جس سے غضبناک ہوا اس پر ہمیشہ غضبناک رہا، اور یہ بات عقلاً بھی درست نہیں ہے اور نقلاً بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لازمی مطلب یہ نکلے گا کہ جو اہل جنت میں سے ہیں انجام کار کے اعتبار سے گویا اللہ ان سے راضی ہے، گرچہ وہ پہلے مشرک رہے ہوں، بتوں کی پرستش کرتے رہے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھا، یہ اس کا لازمی مطلب نکلے گا، جبکہ اللہ رب العالمین شرک سے کبھی رضامند نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی معصیت کا کام ہے اور اکبر المعاصی ہے وہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی بندہ زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے اسلام سے پہلے، اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے، اور ایسے ہی اس کے اپوزٹ میں کہ جس پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو رہا ہے یا نازل ہونے والا ہے، وہ بندہ اگر پہلے اہل طاعت میں سے ہے، وہ صلاۃ و سیام کا پابند ہے، وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو اور گڑگڑا رہا ہے، تب بھی وہ حالت غضب میں ہے، اللہ کی حالت غضب میں ہے، ہاں،
بعد میں جو تبدیلی اس کے اندر آئی، ارتداد وغیرہ کا جو معاملہ ہوا یا جو کچھ بھی چیز ہوئی، وہ تو بعد میں اللہ غضبناک ہوا، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جب عبادت کر رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، یہ جو ہے کلابیہ کے قول سے لازم آتا ہے، اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں یہ لوگ ان دونوں صفات کا ابطال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس قول کو مان لیں تو پھر اللہ رب العالمین کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اور برائیاں لکھتے ہیں، مومن کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور کافروں کی برائیوں کو، گناہوں کو لکھتے ہیں، مسلمان کے ایمان کی حالت میں اور کافر کے کفر کی حالت میں، اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اسلام لے آتا ہے تو اسلام اپنے سے ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو وہ کیسے اللہ رب العالمین کی رضا میں ہو سکتا ہے جبکہ فرشتے اس پر گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں؟ اور اس کے بالمقابل ایک مومن اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر ارتداد اس پر طاری ہوتا ہے اور اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے وہ اللہ کی رضا میں تھا، پھر وہ غضب میں آیا، تو اگر ہم اشاعرہ کی بات کو، کلابیہ کی بات کو مان لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیک کام کر رہا تھا تب بھی اللہ غضبناک تھا، اور یہ بات ان دلیلوں کے برخلاف ہے جو قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میں نے اپنا غضب اتارا، حدیث میں احل علیکم رضوانی، میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، آج کے بعد تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ صریح دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت غضب اور صفت رضا وہ اللہ کی مشیت سے متعلق ہے، وہ صفت قدیم کا حوالہ نہیں ہے، صفت قدیم کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کو مشیت اور ارادے سے، مشیت اور قدرت سے اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے۔ تو کلابیہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ان دونوں صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیمہ ذاتیہ ہیں، جس کا مشیت اور ارادے سے تعلق نہیں اور نہ ہی قدرت سے ہے، تو ان کے نزدیک اس کے اندر کوئی چیز نئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ازل میں جیسی لکھی گئی ہے ویسی ہی رہتی ہے، اور یہ باطل، یہ لوازم باطلہ ہے میں سے ہے، اور اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں پر ذکر کرنے کا ہے وہ یہ کہ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، یہ سب سے پہلے کلابیہ نے، ابن کلاب نے یہ تفریق اللہ رب العالمین کی صفات میں قائم کی، اس سے پہلے یہ تفریق لوگوں کے ہاں موجود نہیں تھی۔ تو اس نے یہ تفریق پیدا کی کہ صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ اور ایک صفات فعلیہ۔ اور صفات فعل سے انہوں نے مراد یہ لیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں حوادث کا حلول، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ حلول الحوادث بالرب تبارک و تعالی، اور یہاں سے انہوں نے ان صفات کا انکار کر دیا۔ لیکن اہل سنت والجماعت نے، اہل حدیثوں نے اس تقسیم کو اس مضمون میں لیا جس مضمون میں قرآن و سنت کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کو استعمال کیا، لیکن صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی تعریف وہ نہیں کی جو ان لوگوں کے ہاں صفات ذاتیہ اور فعلیہ کی تعریف ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے یہاں یا اہل حدیثوں کے یہاں یا سلف کے یہاں صفات ذاتیہ اور فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو موصوف کے ساتھ ہمیشہ ملازم ہو، ہمیشہ چپکی رہیں، ہمیشہ لازم رہیں، کبھی موصوف سے الگ نہ ہو۔ اور صفات فعلیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو ذات کے ساتھ یا موصوف کے ساتھ ہمیشہ لازمی طور پر نہ رہے، ذات کے ساتھ ہمیشہ چمٹی نہ رہے، اور لازم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو اس صفت سے متصف ہے اس سے یہ الگ نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین
کے حق میں جو صفت وجہ ہے اللہ رب العالمین کی، ہم کہیں گے کہ یہ صفت ذات ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی اس کا انفکاک، جدائی یا علیحدگی ممکن نہیں ہے۔ وجہ اللہ رب العالمین کی صفات ذات میں سے ہے، کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کا انفکاک، اس کا الگ ہونا یہ متصور نہیں ہے۔ وجہ، اسی طریقے سے یدین، اسی طریقے سے وہ صفات جیسے اللہ رب العالمین کی صفت عظمت ہے، صفت کبریا ہے، صفت جلال ہے، صفت نور ہے، یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ملازم ہیں، ہمیشہ ہمیش کے ساتھ کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کبھی اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف دوسری تقسیم جو ہے، دوسری قسم جو ہے وہ صفات فعلیہ ہے، اور صفات فعلیہ عموماً اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لازمی نہیں ہے، ان کا تعلق اللہ رب العالمین کی مشیت اور قدرت سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے اختیاری صفات ہیں، اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ان سے متصف ہوتا ہے، اور جب نہیں چاہتا ان سے متصف نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، صفات فعلیہ میں سے بھی دو تقسیم ہے، بعض صفات ہیں جو ہمیشہ صفات فعلیہ ہی ہوتی ہیں، اور بعض وہ صفات ہیں کہ جن کے آحاد صفات فعل ہیں اور اس کی اصل صفت لازمہ ہے، لازمی صفات میں سے ہے۔ ہمیشہ صفات فعلیہ میں سے ہوتی ہیں، جیسے غضب اور رضا ہے، یہ صفات ہمیشہ صفات فعلیہ میں سے ہوتی ہیں، لیکن اسی کے بالمقابل صفت کلام ہے، تو صفت کلام یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے لازم رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو، جب سے اللہ رب العالمین نے پہلی مخلوق کو پیدا کیا، عرش کو یا پانی کو کن کے ذریعے سے، تو کلام کی صفت اس وقت سے یا اس سے پہلے سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ موجود رہی ہے، اور اس کا تجدد وہ جب جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے آحاد وہ اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جب اللہ کی قدرت ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ گویا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے صفت کلام یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی اور لازمی صفات میں سے بھی ہے، اور صفات فعلیہ میں سے بھی ہے، جس کا تعلق مشیت اور مشیت اور قدرت سے ہے۔ تو صفات فعلیہ میں یہ دو طرح کی صفات ذکر کی جاتی ہیں، یعنی جو اصلاً قدیم ہے، صفت کلام اصلاً قدیم صفات میں سے ہے، اور آحاد کے اعتبار سے، اس کے افراد کے ظہور کے اعتبار سے وہ متجدد ہے۔ کلابیہ کا جو معاملہ ہے کہ کلابیہ، ابن کلاب پہلے معتزلی میں سے تھا، معتزلہ میں سے تھا، پھر جب وہ معتزلہ سے الگ ہوا کچھ مسائل میں اختلاف کی وجہ سے، تو یا بلکہ ان کے بارے میں ابو الحسن عشری رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جب وہ بغداد کی جامع مسجد میں ابن کلاب کے ساتھیوں کے ساتھ، ابن کلاب کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، اور معتزلہ سے الگ ہو کر، آپ جانتے ہیں کہ عشائرہ کا تین دور ہے، امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ کا، پہلے معتزلہ میں سے تھے، پھر کلابیہ میں سے ہوئے، پھر جو ہے انہوں نے سلف کے عقیدے کو اختیار کیا۔ تو معتزلہ اعتزال کو چھوڑ کر کے جب وہ بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے، جہاں ابن کلاب کے مذہب پر بعض لوگ گفتگو کر رہے تھے اور معتزلہ پر رد کر رہے تھے، تو ان کو ان کی گفتگو بہت بھا گئی، اور یہاں سے ابو الحسن عشری رحمہ اللہ نے ابن کلاب کے مسلک کو اختیار کر لیا اس باب میں، صفات کے باب میں، لیکن یہ ان کی زندگی کا درمیانی مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد ابو الحسن عشری رحمہ اللہ کا آخری جو مرحلہ تھا، وہ
इब्न कुल्लाब के मसलक को छोड़कर उन्होंने अहले हदीसों के मसलक को इख्तियार कर लिया था, और अहले हदीसों के मसलक को इख्तियार करने के बाद उन्होंने अल इबाना अन उसूल दियाना नामी किताब लिखी और मकालातुल इस्लामियीन लिखी। इसी तरीके से रिसालतुन इला अहली सग्र या रसाइल अहली सग्र के नाम से जो रसाइल लिखे, इन किताबों के अंदर उन्होंने सलफ के अकीदे को यानी अहले हदीसों के अकीदे को साबित किया है, और ये उनका आखिरी पड़ाव था। लेकिन अशायरा अबुल हसन अशरी के उस बीच के मरहले की तरफ निस्बत करते हैं जिस मरहले में उन्होंने एतजाल को छोड़कर इब्न कुल्लाब की बातों को या उसके मसलक को इख्तियार कर लिया था, उसकी तरफ अशायरा निस्बत करते हैं। अपनी अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह की जिंदगी के दूसरे मरहले की तरफ, जो उनका आखिरी मरहला था, उसकी तरफ वो निस्बत नहीं करते। तो कुल्लाबिया का मामला हो या अशायरा का मामला हो या मातुरिदिया का मामला हो, ये सिफात के बाब में, सिफात के जो जितने मबाहिस हैं उनके अंदर इनकी राय एक ही है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए गज़ब की नफ़ी करते हैं, रज़ा की नफ़ी करते हैं, हुब्ब की नफ़ी करते हैं, बुग़्ज़ की नफ़ी करते हैं, अदावत की नफ़ी करते हैं, और इसी तरीके से विलायत वगैरह अल्लाह के लिए साबित करने में वो जो है अल्लाह के इन सिफात की अल्लाह की ज़ात से नफ़ी करते हैं। इसलिए कि अगर किसी खास शख्स के साथ इसको मुताल्लिक मान लें तो उससे लाजिम आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात महल्ले हवादिस है और महल्ले मुतग़य्यरात है, और इस शुबहे की बिना पर वो इन सिफात की ही नफ़ी कर देते हैं, और वो इसकी तावील करते हैं, तावील कर देते हैं। तावील क्या करते हैं? अ, और ये जो शुबहा है उनका कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात महल्ले हवादिस हो जाएगी, ये फितना दरअसल जहम बिन सफ़वान से आया। जहम बिन सफ़वान ने इस फितने को शुरू किया, जो जहमिया का जो बानी मबानी है, जहम बिन सफ़वान, और फिर उसके बाद इसको दीगर फ़िरक़ों ने भी इस शुबहे को लिया, और इसके मुताबिक उन्होंने अक्ल को इमाम बनाकर उन्होंने शरीयत के नुसूस की तावील करने की कोशिश की। और जो शरीयत का रास्ता था अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बात के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के इस बात के लिए, उन्होंने उस तरीक़े को इख्तियार नहीं किया। उन्होंने जब देखा कि इन सिफ़ात को साबित करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात महल्ले हवादिस बन जाती है, तो उन्होंने दलीलों ही का इनकार कर दिया, बल्कि अपने उन बातिल उसूल और नज़रियात की तस्हीह के बजाय उन्होंने इन दलीलों की तावील की राह को इख्तियार कर लिया। कुरान ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बात के लिए दलीलें दी हैं, अल्लाह के वजूद के लिए, वो उस किस्म की हैं जो सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्दा बल ला यूकिनून। यानी क्या वो लोग बगैर किसी चीज की मदद के पैदा किए गए, या वो लोग खुद अपनी जात को पैदा करने वाले हैं? पहला एहतमाल और दूसरा एहतमाल, और फिर उसके बाद तीसरी बात कि क्या इंसान ही वो शख्स है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? और जब ये तीनों की तीनों चीज़ें मखलूक हैं, तो फिर कोई चौथी राह बचती नहीं कि इंसान ये एतराफ़ करे कि वो सब के सब मखलूक हैं और खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इसी तरीके से और ये दलील, ये अक़ली दलील है। तो अक़ली दलील जो कुरान करीम ने ज़िक्र की, उसको उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, और महल्ले हवादिस और गैर महल्ले हवादिस की इस्तिलाह और ऐसे कलिमात और ताबीरों को लेकर के आए जो कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं हैं। इसी तरीके से कुरान करीम ने एक और दलील इस्तेमाल की है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को साबित करने के लिए कि नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन, और फरमाया अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून
अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। और फरमाया अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तुरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन। इसका मतलब ये हुआ कि मखलूक़ात के आहाद में गौर व फिक्र, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को बतलाने के लिए दलील के तौर पर कुरान ने इसको इस्तेमाल किया है। तो इंसान का इन चीज़ों में गौर व फिक्र करना, अपनी कमज़ोरी को भांपना, अपने ज़ाफ़ को महसूस करना और सारी मखलूक़ात के अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे फ़रमान होने की बात को देखना और इस चीज़ पर गौर करना कि इंसान जो औलाद पैदा करता है, वो उसकी अपनी पैदा करदा नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हक़ीर नुत्फ़े से उसे पैदा किया है। और ये मखलूक़ात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस तरीक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक़ात का राज़ रखा ताकि इंसानों के सामने ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि वो मखलूक़ात में सबसे आजिज़ तरीन और कमज़ोर तरीन मखलूक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद को साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई हैं दलील के तौर पर। और शायर जो कहता है कि वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। तो ये कायनात की चीज़ों में गौर व फ़िक्र करके और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को दरियाफ़्त करना, ये तरीक़ा कुरान ने इस पर उभारा है। तो ये सारी दलीलें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने इस तरीक़ेकार को छोड़कर मंतकी और गैर दुरुस्त तरीक़ों को इस्तेमाल किया और उन तरीक़ों को इस्तेमाल करने की वजह से, उन तरीक़ों को अपना इमाम बनाने की वजह से उन्होंने ठोकर खाई और नतीजतन कुरान और सुन्नत से साबित दलीलों की तावील तक की जो है उनको ज़रूरत पड़ गई। सिफ़ात के बाब में जहम ने मुअतज़िला की मुवाफ़क़त की और इस दलील को इस्तेमाल करने में कुल्लाबिया ने जहमियों की मुवाफ़क़त की और अशायरा और मातुरिदिया ने कुल्लाबिया की मुवाफ़क़त की। इस तरीके से आप देखें कि ये बातिल फ़िरक़े अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन उस दलील को इस्तेमाल करने में कि अगर सिफ़ात को अल्लाह के लिए साबित करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन महल्ले हवादिस बन जाता है। सिफ़ात फ़िअलिया अगर अल्लाह के लिए साबित की जाएँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन महल्ले हवादिस बन जाता है और अल्लाह की ज़ात महल्ले हवादिस बन जाए, ये अक़लन ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। और यहाँ से उन्होंने उन सारी सिफ़ात की नफ़ी कर दी और उसकी तावील की राह को इख्तियार किया। अब कोई उसमें दूर चला गया और कोई उसमें करीब रहा निस्बतन, लेकिन उन सब के यहाँ जो कदर मुश्तरक है वो ये कि उन्होंने इसी दलील को इस्तेमाल करते हुए जहमिया ने मुअतज़िला से लिया और क्या नाम है, कुल्लाबिया ने जहमियों से लिया और अशायरा और मातुरिदिया ने कुल्लाबिया से अख्ज़ किया। इस तरीके से वो सारे के सारे लोग इस बाब में, इस हम्माम में नंगे हैं। तो और यहाँ उन्होंने ठोकर खाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद के लिए इस तरीके को इख्तियार करने के बजाय जो जिसके लवाजिम बातिल लवाजिम जिससे साबित आते हैं, अगर उन्होंने कुरान करीम के रास्ते को इख्तियार किया होता, कुरान करीम की दलीलों को जो अक़ली दलीलें कुरान ने इस्तेमाल की हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया होता, अम खुलिक़ू मिन गैरि शै वाली आयत के अंदर जो 3 एहतिमाल ज़िक्र किए गए और उन तीनों के बातिल होने के बाद एक ही शय बचती है और वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का एतराफ़ करें। या फिर सूरह वाक़िया की आयत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर की चीज़ों को के अंदर गौर व फ़िक्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद की दलील बनाया, उस दलील को इस्तेमाल करना चाहिए था और उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया और यहीं से उन लोगों ने ठोकर खाई। अब यहाँ पर एक बात ये ज़िक्र करने की है कि अशायरा मातुरिदिया जो कुल्लाबिया के मसलक को इख्तियार करते हुए सिफ़ात ग़ज़ब और रिज़ा और दीगर फ़िअली सिफ़ात को
جب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں تو وہ معنی مراد کیا لیتے ہیں؟ تو وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ جب غضب کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد انتقام کا ارادہ ہے، عذاب کا ارادہ ہے، اور جب رضا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انعام کا ارادہ ہے، احسان کا ارادہ ہے۔ یعنی غضب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں غضب کا غضب اللہ علیہ یا غضب علیہ، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے انتقام کا ارادہ کر رہا ہے، یا اللہ رب العالمین عذاب کا ارادہ کر رہا ہے، چونکہ ارادہ وہ ثابت مانتے ہیں، صفت ارادہ کو وہ ثابت مانتے ہیں۔ تو اصل صفت گویا صفت ارادہ ہے، اور باقی رہ گئی غضب اور رضا اور دیگر صفات فعلیہ، تو ان تمام کو اس صفت ارادہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صفت ارادہ کو جو انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے بس اسی کو ثابت مانتے ہیں، بقیہ سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو رضا کا معنی وہ انعام اور احسان کے ارادے سے کرتے ہیں، اور غضب کا انتقام اور عذاب کے ارادے سے جو ہے معنی مراد لیتے ہیں۔ اب جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ معنی کیوں مراد لیتے ہیں کہ رضا کا معنی احسان اور انعام کا ارادہ، اور غضب کا معنی کہ عذاب اور انتقام کا ارادہ، تو کہتے ہیں اس لیے کہ صفت ارادہ عقل سے، کھوپڑی سے ثابت ہے، تو اور باقی جو صفات فعلیہ ہیں وہ عقلاً اس سے گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، لہذا ان صفات کو ہم صفت ارادہ کی طرف لوٹا دیں گے جو ثابت ہے۔ باقی صفات جو صفات فعلیہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین کو متصف کرنا ہماری عقل کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تو ان صفات کو ہم لوٹا دیں گے کس کی طرف؟ صفت ارادہ کی طرف، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طریقے کی تعویل یہ در حقیقت ان ساری صفات فعلیہ کا انکار ہے۔ حقیقت میں اگر حقیقت میں دیکھیں آپ تو غضب کا، رضا کا اور باقی جو صفات فعلیہ ہیں ان کو انہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ انہوں نے صفت ارادہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانا حقیقت کے اعتبار سے۔ تو جس کو وہ تعویل کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت نفی ہے، اس لیے کہ جہاں غضب کی بات آئے گی وہ کہیں گے ارادت الغضب، انتقام کی بات آئے گی ارادت الانتقام، احسان کی بات آئے گی ارادت الاحسان، خلق کی بات آئے گی تو کہیں گے ارادت الخلق، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساری کی ساری صفتوں کا محور تو ارادہ بن گیا، پھر ان صفتوں کا جو الگ الگ معنی ہے، جو الگ الگ مضمون ہے، جو الگ الگ ان سے صفات نکلتی ہیں، ان کا کیا؟ ان کی تو مکمل طور پہ نفی کر دی انہوں نے۔ جی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے۔ جتنے بھی صفات کی نفی کرنے والے لوگ ہیں وہ یعنی جتنے بھی فرقے اللہ رب العالمین کی کسی صفت کی تعویل کسی دوسری صفت کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ در حقیقت صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہر تعویل کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کی صفت کا انکار کرنے والا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ صفتیں اللہ رب العالمین کے حق میں درست نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ سلف کے نزدیک وہ سارے فرقے، وہ سارے لوگ، ان کے ہاں کم صفات کی نفی ہو یا زیادہ صفات کی نفی ہو تعداد کے اعتبار سے، اس سے سروکار نہیں، لیکن وہ سارے کے سارے من جملہ طور پر صفات کی نفی کرنے والے فرقوں میں شمار ہوتے ہیں سلف کے نزدیک۔ اس میں جہمیہ بھی داخل ہیں جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اس میں معتزلہ بھی داخل ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ساری صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 3 صفتوں کے جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اسی میں کلابیہ بھی داخل ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ساری صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے، اور اشاعرہ بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ماتریدیہ بھی داخل ہیں، یعنی صفات کے انکار کرنے والوں میں جب ہم نفات الصفات کہتے ہیں تو اس میں وہ سارے فرقے آ جاتے ہیں، جہمیہ بھی آ جاتے ہیں، معتزلہ بھی آ جاتے ہیں، کلابیہ بھی آ جاتے ہیں، اشاعرہ بھی آ جاتے ہیں، اور ماتریدیہ بھی آ جاتے ہیں۔ ماتریدیہ وہ بھی تمام کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے
8 सिफात के, जो आप जानते हैं कि अशायरा की जो 7 सिफात हैं उसके साथ सिफत तकवीन बढ़ाते हैं ये लोग मातुरिदिया। तो ये 8 सिफतों में अल्लाह अपने कौल के एतबार से उनको साबित करते हैं, बकिया सबका इनकार करते हैं। तो इस तरीके से जब हम नुफातुस सिफात की बात कहते हैं तो उसमें सारे के सारे फिरके दाखिल हो जाते हैं, जिन्होंने मुकम्मल का इनकार किया, जिन्होंने 3 को साबित किया, बकिया का इनकार किया, जिन्होंने 7 को साबित किया, बकिया का इनकार किया, जिन्होंने 8 को साबित किया, बकिया का इनकार किया, वो तमाम फिरके नुफातुस सिफात के अंदर दाखिल हैं। और हकीकत में जितने भी सिफात की नफी करने वाले लोग हैं वो शरीयत में हद से तजावुज करने का इर्तिकाब कर रहे हैं। जो उनकी हद रखी गई है वो उस हद से तजावुज कर रहे हैं, इसलिए कि वो उस चीज की नफी कर रहे हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए साबित किया है या उसके रसूल ने अल्लाह के लिए साबित किया है। क्या कोई मुसलमान इस चीज की जुर्रत कर सकता है कि वो उस चीज का इनकार करे, उस सिफत का इनकार करे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपनी जात के लिए जिक्र की है या उसके रसूल ने अल्लाह को उससे मुत्तसिफ गर्दाना है? अगर आप उनसे कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गजबनाक होता है, वो कहेंगे गजबनाक नहीं होता। हम कहेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा गज़िबल्लाहु अलैहि, वो कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब यह है कि गजबनाक उन पर नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे इंतकाम लेने का इरादा किया। तो ये सारी बातें आप देखें किस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कौल को उसके मजमून से फेरने की कोशिश है। और ये तावील जिसको वो नाम देते हैं, ये दर हकीकत तावील नहीं बल्कि ये इनकार है, ये इनकार है। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि सिफात के बाब में जिन लोगों ने तावील का रास्ता इख्तियार किया, सलफ उनको काफिर नहीं कहते हैं। उस शुबहे की वजह से, जो शुबहा उनके यहाँ मौजूद है, उस शुबहे की वजह से, तावील का जो शुबहा है उसकी वजह से उनको काफिर नहीं गर्दानते हैं। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने 5वां मसला यहाँ पर जिक्र करने का है कि इमाम तहावी ने आगे कहा कि ला का अहदिम मिनल बरा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक़ात में से किसी की तरह गजबनाक नहीं होता। यानी वो जितनी सिफात हैं वो सिफात मखलूक़ात में से किसी की सिफात की तरह नहीं है, इसलिए कि इंसान का गजबनाक होना इंसान की तबीयत के मुनासिब हाल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुनासिब हाल है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लायक व ज़ेबा है। इसलिए कि सिफ़ात जो हैं वो ज़ात की मुनासिबत से होती हैं। इंसान की ज़ात एक हक़ीर ज़ात है, कमज़ोर ज़ात है, तो उसके एतबार से उसकी सिफ़ात के अंदर भी ज़ाफ़ है, उसकी सिफ़ात के अंदर भी नक़्स पाया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात कमाल की सिफत से मुत्तसिफ है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात हैं वो भी कमाल से मुत्तसिफ हैं। तो सिफत और सिफत के दरमियान और ज़ात के दरमियान, सिफत और सिफत के दरमियान वही रिश्ता है जो ज़ात और ज़ात के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जब मखलूक़ात की ज़ात से अलग है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात भी मखलूक़ात की सिफ़ात से अलग है। और यहाँ पर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के वो क़वाइद ज़िक्र करने की हाजत नहीं जो इमाम इब्न तैमिया ने ज़िक्र किए हैं कि बाज़ सिफ़ात का जो लोग इक़रार करते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। किस तरीके से इमाम इब्न तैमिया ने कहा कि जिन सिफ़ात को वो साबित करते हैं उन्हीं सिफ़ात के की जो दलीलें हैं उन्हीं को हम बक़िया सिफ़ात के इस बात के लिए पेश करेंगे। जो दलीलें आप जानते हैं कि उनके अक़वाल और वो ज़वाबित मशहूर व मारूफ हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो इन लोगों के शुबहे को दूर करने के लिए इनको समझनी चाहिए थी और वो नहीं समझे और ठोकर खाई, वो ये है कि सिफ़ात का एक कुल्ली माना होता है और एक माना खारिज में
किसी के साथ जुड़ कर जो माना लिया जाता है वो माना होता है, जो किसी की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल किया जाता है। तो मानल कुल्ली जो है वो मुश्तरक है और वो ज़हनी तसव्वुर होता है, उसका खारजी वजूद नहीं होता। खारजी वजूद जो है वो जिस चीज़ की तरफ निस्बत की जाएगी, जिस चीज़ की तरफ इज़ाफ़त की जाएगी, उसके एतबार से उसका माना मुराद लिया जाएगा। तो जो मानल कुल्ली है वो एक मुश्तरक माना है। अल्लाह की तरफ जब निस्बत किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के एतबार से, उसकी ज़ात के एतबार से उसकी सिफत के माने को लिया जाएगा। और अगर वही मखलूक की तरफ निस्बत की जाएगी तो उस कुल्ली की निस्बत मखलूक की तरफ हो जाने की वजह से मखलूक के एतबार से उसका माना लिया जाएगा। ये चीज़ उन लोगों ने मलहूज़ नहीं रखी। जैसे समअ और बसर का मसला है मिसाल के तौर पर। अब सिर्फ मखलूक़ात ही में आप देख लें कि समअ का माना सुनना और बसर का माना देखना, लेकिन इसका जब खारिजी इसका एक आम ज़हनी तसव्वुर है, इस माना का जो ज़हनी तसव्वुर है जिसको माना कुल्ली कहते हैं, वो माना मुश्तरक है तमाम के दरमियान। लेकिन इंसान का सुनना और इंसान का देखना क्या एक मच्छर के सुनने और देखने की तरह है? हरगिज़ नहीं। जब उसकी निस्बत इंसान की तरफ की जाएगी तो उसका मज़मून दूसरा हो जाएगा, उसकी कैफ़ियत दूसरी हो जाएँगी। और जब एक मच्छर की तरफ की जाए तो उसका माना दूसरा हो जाएगा। तो फ़हम के अंदर ख़ारिजी जब निस्बत हो जाती है तो उसके एतबार से उसका मज़मून बदल जाता है और जिस चीज़ की तरफ निस्बत की जाती है उसके एतबार से उसका माना समझा जाता है। तो ये चीज़ जब मखलूक़ात के अंदर इतना फ़र्क है तो खालिक और मखलूक के दरमियान कैसे मुशाबहत हो सकती है इस बाब में? इस मोटी सी बात को वो लोग नहीं समझ सके और यहीं से उन लोगों ने ठोकर खाई। यहाँ अ, एक सवाल ज़हन में आ सकता है कि ये जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं या अहले बिदात के फ़िरक़े हैं जो सिफ़ात के बाब में तावील का सहारा लेते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद में ठोकर खाई? है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद के हवाले से ये बात ज़िक्र की है। उसूल फ़िक़्ह की सारी किताबों में इस चीज़ को ज़िक्र किया जाता है कि मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है, तो अगर वो दुरुस्तगी को पा लेता है, तो उसको दोहरा अजर दिया जाता है और अगर दुरुस्तगी को नहीं पा सकता अपनी कोशिश के बावजूद, तो इकहरा अजर उसको मिलता है। तो क्या यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ हैं कि मन इज्तहद फ़असाब फलहु अजरान व मन अख़्तअ फलहु अज्र। अगर इस चीज़ को यहाँ पर फिट करने की कोशिश की जाए तो क्या ये दुरुस्त है? मुअतज़िला हैं या कुल्लाबिया हैं या अशायरा हैं या मातुरिदिया हैं या और जहमिया वग़ैरह हैं। इस बाब में उन लोगों ने इरादा नेक है, उन्होंने इज्तिहाद किया और ठोकर खाई। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इकहरे अजर से वो महरूम नहीं होंगे? गलती की उन्होंने, क्या ऐसा कहा जा सकता है? कहते हैं कि नहीं। उलमाए मुहक्किकीन ने कहा कि बिल्कुल नहीं। यहाँ मसला ये नहीं है। यहाँ उनके इस इज्तिहाद पर उन पर गुनाह मुरत्तब होगा, सवाब की बात तो छोड़ दीजिए। वजह क्या है? वजह ये है कि इज्तिहाद
उन मसलों में होता है जिनमें इज्तिहाद करना शरअन जायज़ हो। गैब के मसाइल में इज्तिहाद नहीं होता। सिफात के मसाइल में, जन्नत और जहन्नम के मसाइल में इज्तिहाद नहीं होता। हर ऐसी चीज में जिसका इदराक इंसान अपने इज्तिहाद से ना कर सकने वाला हो, अगर उसमें वो इज्तिहाद की कोशिश करता है तो वो हद से मुतजाविज हो रहा है। और हद से मुतजाविज होने वाला, हद से तजावुज करने वाला, उसका मुआखजा किया जाता है, उसको अजर नहीं दिया जाता। ये बात जहन में रहनी चाहिए। तो शरई मसाइल हैं, हलाल और हराम के मसाइल हैं, जायज और नाजायज के मसाइल हैं, उसमें इज्तिहाद करता है बंदा। लेकिन इस तरह के मसाइल जो गैब के मसाइल में से हैं, जो जन्नत और जहन्नम के मसाइल में से हैं, जो अस्मा और सिफात के मसाइल में से हैं, इनमें इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कि इंसान इन मसाइल में अपने इज्तिहाद से उसका इदराक नहीं कर सकता। इसमें इंसान को अपनी सवारी और अपनी अक्ल की जो उड़ान है, उसको कुरान और सुन्नत के पहलू में लाकर रोक देना जरूरी है। तो उसकी उड़ान उससे आगे अगर जा रही है या उसके हद से तजावुज कर रही है तो वो काबिल मुआखजा है, उस पर अजाब होगा, उस पर गुनाह होगा, उस पर अजर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब ये चीज देखने की है अलबत्ता कि इनके दरमियान कोई बिदाते सुगरा का मुर्तकिब है, कोई बिदाते कुबरा का मुर्तकिब है, तो उसके एतबार से उस पर जो है गुनाह मुरतब होगा। अगर कुबरा है तो फिर वो बिदाते कुबरा बसा औकात इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है, और अगर सुगरा है तो एक मासियत मानी जाएगी। उसके एतबार से उसके विज्र का दायरा घटता और बढ़ता तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन अजर का तो किसी के ऊपर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, इज्तिहाद शरई मसाइल में होता है, शरई अहकाम में होता है, या दुनियावी अहकाम के अंदर होता है जिसमें इज्तिहाद की गुंजाइश हो। गैब के मसाइल में, जन्नत और जहन्नम के मसाइल में, अस्मा और सिफात के मसाइल में इज्तिहाद का मदखल ही नहीं है। और जहां इज्तिहाद का मदखल नहीं है, अगर वहां कोई बंदा इज्तिहाद करता है तो वो अपनी मुकर्रर करदा हदों से मुतजाविज है, और इस पर उसका मुआखजा होगा, उसको अज्र का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए इसको उस हदीस के दायरे में लाना दुरुस्त नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन इज्तहद फअसाब वाली बात जिक्र की है। और यहाँ पर एक बात और जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस जोग्राफियाई खित्ते में रहते हैं, वहां पर अमूमी तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं बहुत सोच समझ करके इस जुमले को बोल रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो अशायरा और मातुरिदिया का है। जैसा कि आप जानते हैं, अकायद उलमाए देवबंद के अंदर बाकायदा 50 उलमाए देवबंद ने इस बात का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ किया है कि वो अक़ीदे के बाब में, फ़िक़्ह के बाब में अबू हनीफ़ा को मानते हैं, और अक़ीदे के बाब में अबू मंसूर मातुरिदी और अबुल हसन अशरी के अक़ीदे पर हैं। और तसव्वुफ़ में जो 4 तुरुक़ हैं, उनमें से किसी एक तरीक़ को मानते हैं या चारों तरीक़ को मानते हैं। तो ये उन्होंने खुद अपने एतराफ़ के साथ कहा है कि वो अक़ीदे में मातुरिदी और अशरी हैं। तो अब हम जब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि फ़िरक़े नाजिया या ताइफ़े मंसूरा वो अहले सुन्नत वल जमात का फ़िरक़ा है, तो अहले सुन्नत वल जमात कहकर सिर्फ़ और सिर्फ़
حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اہل حدیث داخل ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کے علاوہ اور کوئی فرقہ داخل نہیں ہوتا، چاہے پھر وہ اشاعرہ ہو، چاہے پھر وہ ماتریدیہ ہو، لیکن ان کو اصرار ہے کہ اس ٹائٹل کو وہ اپنے لیے مختص کر لیں، وہ ہمیں اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اشاعرہ ماتریدیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اسی طریقے سے جو بھی باطل فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا قائل کہتا ہے۔ جب امام ابن تیمیہ نے عقیدہ واسطیہ کے شروع میں یہ جملہ لکھا کہ ھذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ الطائفۃ المنصورۃ اہل السنت والجماعہ، کہ یہ نجات پانے والے فرقے اور طائفہ منصورہ اہل سنت والجماعت کے اعتقادات ہیں، جن کو امام ابن تیمیہ آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے کورٹ لگایا، کچہری لگائی اور باقاعدہ ان پر مقدمہ قائم کیا کہ آپ نے فرقہ ناجیہ سے کیا کہنا چاہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی جنت جہنم سے نجات پانے والے۔ تو کہا کہ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے وہی اور جو اس کو ماننے والا ہے وہی جہنم سے نجات پانے والا ہے اور بقیہ فرقے نہیں؟ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس سے میرے کلام سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی فرقے جہنمی ہیں سارے کے سارے، بلکہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے، طائفہ منصورہ کا ہے۔ جنہوں نے اس اعتقاد کو رکھا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نجات کا وعدہ فرمایا ہے، مدد کا وعدہ فرمایا ہے، جہنم سے نجات کی یقین دہانی کرائی ہے، کلھا فی النار الا واحدہ کے اندر۔ اور جب آپ صحابہ کرام نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ فرقہ جو ٹھیک کم ٹھیک علی مثلی، مثل اور نحو میں بھی فرق ہوتا ہے، علی نحو نہیں کہا اللہ کے رسول نے، علی مثلی، بعین ہی اس عقیدے پر، وہ فرقہ جو بعین ہی اس عقیدے پر ہو جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ اور یہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبیات میں حوض کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، تعویل کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ غیبیات میں اجتہاد اور رائے سے کام لیا گیا ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے وہ اعتقاد نہیں رکھا جو صحابہ کا اور نبی کا ہے تو وہ گناہ پر ہے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن ابتداً اسے جہنم کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مشرک کے بارے میں یقینی ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، شرک سے کمتر درجے کی جو معصیتیں ہیں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کے گناہ کا پورا بدلہ دے گا، چاہے گا تو کچھ اس کا بدلہ دے گا جہنم میں ڈال کر کے پھر بقیہ سزا معاف کر دے گا، یا اگر چاہے گا تو پورے کا پورا اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ انسان کا جو ہے عمل کا اور بھی تو جانب ہوتا ہے، ایک بدعت انسان کے ہاں پائی جاتی ہے لیکن دوسرے پہلو سے اس کے اندر کوئی اور نیک عبادت اچھا کام اس کا پایا جاتا ہے، چاہے وہ صلاۃ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے اور دیگر حسنات کا معاملہ ہو، تو ان حسنات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی اس معصیت کو بخش دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرقہ ناجیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقہ جس کو اول وہلہ میں جنت میں داخل ہونے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے جس عقیدے کے حاملین کو، اور اس کے برخلاف جو عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کو اولین وہلے میں جہنم کی وعید دی گئی ہے،
اب وہ نافذ ہوتی ہے یا نافذ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کسی کو جب ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ باطل عقیدے پر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کافر گردانا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، کلھا فی النار الا واحدہ، اس کے اندر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے فرقے کافر ہیں، حاشا وکلا، وہ امت محمدیہ ہی میں سے ہیں، لیکن اپنی معصیتوں کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اب جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا اپنے کسی دیگر نیک اعمال کے سبب بخش دیے جائیں گے، یہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت پر، اللہ کی قدرت پر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن بہر طور جہنم کا وعید ان کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں بات اسی پر ختم کر دی جائے، اور انشاءاللہ پھر کل سے ایک نئی بحث ہم شروع کریں گے، اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ، اہل حدیثوں کا عقیدہ۔ اور یہ ایک نیا باب ہے، میں چاہوں گا کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ کل انشاءاللہ شریک درس رہیں، اس لیے کہ کل سے جو نیا موضوع شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی دلچسپ، اور خاص طور سے آج کل کے حالات میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ جاننا، یہ ہم سب کی جو ہے ایک ہم سب پر یہ چیز واجب ہے، فرض ہے، اور اس کو جاننا تفصیل کے ساتھ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتلانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تشیع بہت تیزی کے ساتھ اپنا اثر ڈالتا چلا جا رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے بہت سارے فرقے وہ اس کی لپیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس موضوع کو انشاءاللہ دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو درس میں چل رہا، ابھی ہم لگے ہوئے تھے، جس میں اہل سنت والجماعت کی اصطلاح پر بات کر رہا تھا میں، تو وہاں یہ بات ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو میں مکمل کر لوں کہ اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو متاخرین بعض سلفی مصنفین نے بھی اہل سنت والجماعت کے اطلاق میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کو شامل کیا ہے، جیسے امام سفارینی وغیرہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی جماعت کے عقیدے پر قائم ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت کا عقیدہ اشاعرہ کا قطعاً نہیں ہے، اور یہ دیانت اور امانت کا تقاضا ہے، علم کا جو ایک تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس باب میں مجاملت سے کام نہ لیا جائے، کھول کر کے حق کو بیان کیا جائے، کہ اہل سنت میں سے تو وہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سنت سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنی باتوں کے اندر، تو ہم تجوزاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں، لیکن جماعت سے تو بالکل بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس عقیدے پر نہیں ہیں جس عقیدے پر صحابہ کرام کی جماعت تھی، جو اولین الجماعت کے لفظ کا مقصود اور مطلوب اولی ہے، اور جب وہ اسی میں داخل نہیں ہے تو پھر بعد کی جماعتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت والجماعت صرف اور صرف سلف صالحین پر اور اہل حدیثوں پر، اہل اثر پر یہ وصف صادق آتا ہے، ان کے علاوہ کسی پر یہ صادق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اہل تعویل ہیں، اور اہل تعویل ہو جانے کے بعد پھر وہ صحابہ کی جماعت سے بالکل ہو ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بنیاد ہی اصل الگ الگ ہو گئی، انہوں نے عقل کو اپنا امام مانا اور نقل کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ نقل کو مقدم رکھتے تھے اور عقل کو اس کے تابع کرتے تھے، تو وہ اہل سنت میں سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ
حقیقت سے برخلاف، حقیقت کے برخلاف چیز ہے، اور الجماعت کا اطلاق ان کے اوپر نہ عقلاً درست ہے، نہ شرعاً درست ہے، اور نہ جو واقع ہے اس کے اعتبار سے درست ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان جو بنیادی تفریق ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ شیعوں کے بالمقابل جب اہل سنت کہا جائے تو وہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ یا اہل سنت کی جو 3 اطلاق کا مسئلہ ہے جو علماء کرام نے استعمال کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، کبھی معتزلہ کے بالمقابل بولا جاتا ہے، کبھی تشیع کے بالمقابل بولا جاتا ہے۔ تو وہ سارے اطلاقات اس میں اہل سنت میں وہ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اہل حدیث، اہل اثر یا سلف کے ماننے والے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا ان فرقوں میں سے جن کی بنیاد تعویل پر قائم ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں واضح رہنی چاہیے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔